آگے کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ میرے علاوہ کسی کو مددگار مت بناؤ. یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بنا لے. اور پھر انہیں آر دلایا جا رہا ہے, ارے تمہیں معلوم نہیں تم کون ہو. اللہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنا رہے ہو, وکیل بنا رہے ہو. تمہیں معلوم نہیں تم ہو کون. ذریت من حملنا مع نوح, یہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا, ان کی اولاد ہو تم. یہاں ٹھہر کر ایک سوال کا جواب لے لیتے ہیں. اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت تو تھی, دوسرے لوگ بھی تو تھے, تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس میں نوح کی ذریت تھی اور تم نوح کی ذریت ہو, انہی سے تم آگے بڑھے ہو, وہ جو کشتی میں تھے. ورنہ آبادی تو دنیا کے خاص حصے میں تھی, طوفان آنے کے بعد سب مر گئے تھے. جتنے لوگ بچے تھے ڈوبنے سے وہ سب کشتی میں تھے. انہی لوگوں سے نسل انسانی آگے بڑھی ہے. تو نوح کی ذریت ہو تم, نوح کی ذریت ان کی نسل سے ہو. سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی تو تھے جو نوح کی ذریت سے نہیں تھے. جواب یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد دیگر جو لوگ تھے وہ سب مر گئے, ان سے نسل آگے نہیں گئی. تلاشو, مر گئے, وہ سب مٹ گئے. بقیہ بچی حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت, انہی سے تم سب نکلے ہو, انہی کی نسل سے تم ہو. اور حضرت نوح تو بہت شکر گزار بندے تھے, تو باپ اگر شکر گزار تھا تو بیٹوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے تھا. اقبال نے بہت اچھا کہا ہے, باپ کا حکم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کرو. یعنی باپ کے راستے پر اگر بیٹا نہیں چل رہا ہے تو اس کی میراث سے اس کو حصہ کیسے ملنے والا ہے. تو تمہارا باپ شکر گزار تھا تو تم باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شکر گزار بندے بنو. لیکن حالت یہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی ناشکریوں میں ڈوبی ہوئی. کیسے آر دلائے گا, ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. پھر بتایا گیا تم مانے نہیں سمجھانے کے باوجود, اور 2 مرتبہ تم نے بڑی بڑی شرارتیں کی. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ 2 times. 2 مرتبہ تم فساد کرو گے زمین میں, بڑے بڑے فساد. اور دونوں فسادوں کے بعد تمہیں 2 بڑی سزائیں دی جائیں گی. پہلی سزا کیا تھی؟ شریعت موسوی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ تحریف اور تصحیف اور دنیا بھر کے معاصی کا ارتکاب, یہ سب یہودیوں نے کیا. یہ بہت بڑا فساد تھا. انبیاء کا قتل اس میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس کو مسلط کر دیا؟ بابل اور نینوا کے بادشاہ, تاجدار بابل اور نینوا بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اور وہ ایک بڑا لشکر لے کر عراق سے چلا, بابل سے چلا, فلسطین آیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہزاروں لوگوں کو قید کر کے لے گیا, عورتوں کو لونڈی بنا لیا, مردوں کو غلام بنا لیا, بے شمار لوگوں کو قتل کیا, بیت المقدس کو توڑ پھوڑ ڈالا. فجاسو خلال الدیار, گھروں میں گھس گئے. اللہ, گھروں میں گھس گئے, عورتوں کی آبرو ریزی کی. یہ پڑھتے نہیں آپ لوگ کہ کیا لکھا ہوا ہے, سب کیا ہے یہ؟ انہی کی جگہ پر تو ہم آئے ہیں. اب ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر تو لگا نہیں ہوا ہے کہ بھئی یہودی اگر حرکت کریں تو اس پر ان کو سزا دی جائے, اور وہی حرکت ہم دہرائیں تو ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر تو لگا نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ آپ کو کیوں چھوڑ دیا جائے؟ آپ کون ہیں؟ ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا. دیکھو عبادنا نہیں کہا, ایک ہوتا ہے عبدہو
عبدی اور ایک ہوتا عبداللی. عبداللی بیچ میں لام کی فصل آئی. یہ جو آئے یہ ہمارے محبوب بندے نہیں تھے, یہ بھی ہمارے نافرمان بندے تھے. تو نافرمان بندوں کے اوپر ہم نے اپنے نافرمان بندوں کو مسلط کر دیا. نقطہ یہ ملا کہ اگر مسلمانوں کو دیکھو کہ ظالم حکمراں ان کے اوپر مسلط ہیں تو سمجھ لو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ظالموں کا تسلط اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق کے راستے سے ہٹ چکے ہیں, اور ظالم اتنا ہی مسلط ہوگا جتنی تم نے معصیت کی ہے, جتنے تمہارے گناہ ہیں اسی کے بقدر تمہارے اوپر ظالموں کا تسلط ہے. ابھی غنیمت ہے, سدھر جاؤ. ابھی شاید ہم لوگوں نے اتنے پاپ نہیں کیے ہیں کہ ظالموں کا مکمل تسلط ہو اور ہمارے گھروں میں گھس جائیں. لہذا اس سے پہلے کہ معصیت کے اس مقام پر پہنچو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو, ورنہ بہت طاقتور لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اولی باس شدید, سخت طاقت والوں کو. فجاسو خلالت دیا اور ان کے گھروں میں گھس گئے. وکان وعدا مفعولا. عورتوں کی آبرو ریزی کی, بچوں کو قتل کیا, بوڑھوں کو قتل کیا, عورتوں کو لونڈیاں بنا کر کے لے گئے, مردوں کو غلام بنا کر کے لے گئے. تو سدھر جاؤ, اپنے آپ کو سدھار لو, ورنہ you are in very dangerous condition. بہت بری حالت میں ہو تم, سنبھال لو اپنے آپ کو. فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. یہ کب آیا؟ یہ 586 سال قبل مسیح, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے. اس لیے کہ عیسائیت تو حضرت عیسیٰ سے شروع ہوئی ہے نا, اس سے پہلے یہ یہودی تھے. تو حضرت عیسیٰ سے 586 سال یعنی 586 سال قبل مسیح بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا, اس نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا اور اللہ نے اپنے ان نافرمان بندوں سے ان نافرمان بندوں کو سزا دی. ہم نافرمانی کریں گے تو نافرمان بندوں کو مسلط کر دیا جائے گا ہمارے اوپر. دوسری شرارت پھر انہوں نے کی, توبہ طائب ہوئے, روئے, گڑ گڑائے, اللہ تو رحیم ہے, انہیں معاف کر دیا. پھر ان کو دوبارہ فلسطین میں بسا دیا گیا. پھر انہوں نے شرارت کی, اور جب انہوں نے وہی شرارت دہرائی جو انہوں نے پہلے کی تھی, تو 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ تیتاؤس نے, تیتاؤس نام تھا اس کا, تو یہ تو الف واو سین, تیتاؤس نے اس کے اوپر حملہ کیا, پہلے بابل سے اور اب روم سے. روم کے بادشاہ تیتاؤس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سینٹ بجا دی. تو 2 مرتبہ انہوں نے بڑی بڑی شرارتیں کی اور 2 مرتبہ ان کو بڑی بڑی سزائیں دی گئی. مسلمانوں کو متنبع کیا جا رہا ہے, قصہ کہانی نہیں ہے یہ, مسلمانوں کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے, تم اگر وہی غلطی کرو گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تمہارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے. اچھا بننے میں کچھ لگتا ہے, میں کہتا ہوں برا بننے میں تو کچھ لگتا ہے, اچھا بننے میں کیا لگتا ہے. لیکن محنت کر کے پیسے لگا کر ہم برے بنتے ہیں, اور بغیر پیسے کے مفت میں اچھے بننے کے لیے تیار نہیں ہے, سزا نہیں ملے گی.